حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اسے بھی امام احمد بن حنبل ہی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میثاق مقام عرفات میں لیا گیا، آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام روحوں کو نکالا گیا جو ان کی قیامت تک ان کی نسل سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، انہیں روحوں کی شکل میں ان کے سامنے متشکل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم علیہ السلام بعرفہ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرعہا فناثرہا بین یدیہ ثم کلمہ، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا گیا جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، اور انہیں روحوں کی شکل میں متشکل کر کے، روحوں کی شکل دے کر آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے سامنے ان سب انسانی روحوں سے خطاب کیا اور کلام کر کے فرمایا الست بربکم، جواب دو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے سر تسلیم خم کیا اور جواب دیا ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ جب اقرار کر لیا تو اس کے بعد آگے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم گواہ ہو گئے کہ اب تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے، اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جب انبیاء آئیں گے، یہ چونکہ عہد صرف انبیاء اور رسولوں سے نہیں تھا، پوری نسل بنی آدم سے تھا، تمام کائنات انسانی کے جملہ افراد سے تھا، اور جب انہوں نے اقرار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت کا، تو اس پر آگے میں حدیث کوٹ کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ملائکہ نے اس کے اوپر گواہی دی، تمام فرشتوں کو ان کے اقرار پر، میثاق پر، عہد پر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنایا، اور شہدنا کا جو کلمہ ہے کہ ہم گواہ ہو گئے، اس کا اشارہ ہے ملائکہ کی طرف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا اقرار کیا، اور ان کے اس میثاق اور عہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو گواہ بنا دیا، فرشتے گواہ ہوئے۔ ایک حدیث میں آگے میں کوٹ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا، فرمایا کل آسمان اور زمین تمہارے اس عہد پر اور میثاق پر گواہ ہو گئے۔ تو گویا شہدنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سوال پوچھا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بس روحوں نے رسپونس دیا، سب نے کہا قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان کے اس اقرار پر تمام ملائکہ نے یا زمین و آسمان نے بزبان حال گواہی دی، جواب دیا کہ باری تعالیٰ ہم ان کے عہد پر اور اقرار پر گواہ ہو گئے، تاکہ جب قیامت کا دن ہو اور اپنے اپنے وقت پر جب یہ لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہوں گے، ان کے زمانے ہوں گے، قوموں کی شکل میں یہ موجود ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول آئیں گے، وہ انہیں توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو ان میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جو منکر ہو جائیں گے، جیسا کہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کئی تو ایمان لائیں گے، اور کئی روحیں ایسی ہوں گی جو وہ اپنا اقرار بھول جائیں گی، وہ کفر و شرک کریں گی، منکر ہو جائیں گے،
انبیاء کو رد کریں گے، ان کی دعوت کا انکار کریں گے، رد کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ خیر اس کا تذکرہ پھر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو قیامت کے دن پھر وہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے بعض کہیں گے ہمارے پاس تیرا پیغام سنانے والا اور تیری توحید کا کوئی سبق ہمیں آ کے بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اب جب قیامت کے دن وہ منکر ہوں گے اس امر سے، تو اس قیامت کے دن کے ان کے انکار کو رد کرنے کے لیے یہ گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ ملائکہ اور زمین و آسمان وہ اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دے رہے ہیں ان کے اقرار پر، اور قیامت کے دن بھی ہم گواہ ہوں گے کہ یہ انا کننا عن ھذا غافلین، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس سے غافل رہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تیری توحید کا، تیری وحدانیت کا، تیری الوہیت کا، تیری ربوبیت کا ہمیں تو میسج ہی نہیں ملا، پیغام ہی نہیں ملا، ہم بے خبر رہے۔ تو یہ بے خبری کا بہانہ نہیں بنا سکیں گے، ہم گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ تو نے تو عالم بشریت میں بھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے خود ان کی روحوں کو متشکل کر کے ان سے اقرار الوہیت کروایا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو امام احمد بن حنبل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو گواہی لی گئی تھی وہ یہ تھی اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ میری وحدانیت پر ایمان رکھے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کا میثاق اور عہد لے رہا ہے، اور اس امر کا کہ میرے ساتھ اے انسان تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ توحید کا اقرار اور شرک کا رد، اس کا اقرار اور اس کا عہد اور اس کا میثاق لیا جا رہا ہے۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عباس سے سعید بن جبیر کے طریق پر مروی ہے، یہی مضمون بخاری اور مسلم میں ہے، دونوں کتب حدیث میں۔ یہی مضمون امام نسائی نے کتاب التفسیر میں اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر روح سے اپنی توحید پر ایمان لانے اور شرک نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ یہ امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے بھی اسی کو روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کیا کہ ان اللہ، کس طرح ہوا، ان اللہ مسح صلب آدم فاستخرج منہ کل نسمۃ هو خالقها الى یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور قیامت تک جس جس روح اور جس جس نسمہ انسانی کو اور جس وجود بشری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیدا کرنے والا تھا، ہر روح کو صلب آدم سے نکالا اور بصورت روح متشکل کر دیا۔ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ، اور تمام ارواح سے پھر یہ عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ عہد اس چیز کا تھا، اور اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب الست بربکم قالوا بلا، اللہ کے اس سوال پر وہ جواب دے چکے، اقرار توحید اور اقرار ربوبیت کر چکے، تو قالت الملائکہ، یہ بات آقا علیہ السلام نے تصریح فرمائی، تو پھر فرشتوں نے اپنی زبان سے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ باری تعالی ہم ان کے اقرار پر گواہ ہو گئے۔ تو دو چیزیں اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میثاق کس چیز کا ہے؟ میثاق توحید ہے، بولیے، میثاق توحید ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، تمام ارواح نے جب عہد توحید اور میثاق توحید اور وعدہ ایمان توحید کر لیا، تو اس پر گواہی کس سے دلوائی؟
گواہ کس کو بنایا؟ فرشتوں کو گواہ بنایا۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ میثاق توحید ہے اور اس کے اوپر شہادت ملائکہ کی، فرشتوں کی گواہی دلوائی جا رہی ہے۔ اب یہی مضمون حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ انہوں نے اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں بھی آیا ہے، یہ ترمذی میں بھی یہی مضمون ہے۔ امام مالک بن انس کے طریق سے بھی یہ سارا مضمون یوں ہی آیا ہے، اور اس کو امام ابو حاتم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت کو کوٹ کیا ہے، یعنی تمام صحابہ کرام نے جہاں جہاں اس مضمون کو بیان کیا ایک ہی مضمون ہے کہ یہ میثاق توحید تھا اور گواہی اس وعدے پر ملائکہ کی تھی۔ اور حضرت ابو جعفر الرازی نے اس کو روایت کیا ہے ابو العالیہ کے طریق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور کے صحابی ہیں، تو ان کا مضمون بھی یہی ہے، اور ان کے مضمون میں گواہی زمین و آسمان کا ذکر آیا ہے کہ زمین و آسمان سے گواہی دلوائی۔ ارشاد فرمایا فَجَمَعَهُمْ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تمام ارواح کو جمع کیا، ما هو کائن منہ الی یوم القیامہ، جو نسل بنی آدم سے اس دن سے آنورڈ قیامت کے دن تک دنیا میں پیدا ہونے والے تھیں، سب کو جمع کیا، اور ان ساروں کو جمع کر کے فجعلہم ارواحا ثم صورہم ثم استنطقہم فتکلموا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو روحوں کی شکل میں متصور کیا، متشکل کیا، روحوں کی شکل میں، صورت میں، اور ان کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی توفیق اور استطاعت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، وَآخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سے پھر عہد اور میثاق لیا، اور وہ عہد و میثاق یہ تھا انہ لا الہ غیری، کہ عہد کرو اس بات کا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا رب غیری، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان